صاحب آپ کی طرف آؤں گی، کیا دیکھ رہے ہیں آپ آج جو سیاسی اور معاشی عدم استحکام ہے اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے اور عوام اس دور کو کیسے یاد رکھے گی؟ دیکھیے عوام اس دور کو کیسے یاد رکھے گی، تو اس دور میں عوام پستی رہی ہے، اس کو کسی اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھے گی. لیکن یہ تو آپ کی میری بات ہے، عوام اس دور میں نواز شریف صاحب کو کیسے یاد رکھے گی؟ تو جیسے دلوں کے وزیر اعظم کو آج تک یاد رکھا ہے ضرور رکھے گی، اور اگر ہم کہیں پہ بھی بھولنے کی غلطی کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ عدیل وڑائچ صاحب ہمیں اس میں ہماری اصلاح کریں گے. میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب کے بیان کے بارے میں، جس کی کہ بہت اچھی ترجمانی عدیل وڑائچ صاحب نے کی، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ جب بھی ان کا کوئی بیان سنواتی ہیں تو وہ اس کے بعد اگلے کامنٹ میں عدیل صاحب کہتے ہیں ایکچولی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا، اور اس کے بعد جو عدیل صاحب بیان کرتے ہیں اس کا بیان سے تقریباً کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ جو مقصد وہ سمجھاتے ہیں، جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اس کا ایکچوئل الفاظ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. بٹ میری کم عقلی ہوگی اس کے اندر، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، دل پہ لے میں ایک گزارش کروں، میں پھر کچھ کہوں گی تو پھر ساتھ مجھے کہیں گے اب بس میڈم انٹرپٹ نہ کریں مجھے. بات تو سن لیں، جی بات تو سن لیں. جی جی دیکھیے نا، کیونکہ نواز شریف صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم تو الیکشن کروانا چاہتے تھے، ہم نے صرف حکومت 1.5 سال اس لیے چلائی کیونکہ اگلے نے الٹیمیٹم دے دیا تھا. عدیل صاحب نے کہا بات درست ہے. سوری عدیل صاحب، پچھلے 2-2.5 سال سے تو آپ کہہ رہے تھے کہ حکومت صرف اس لیے چلائی کیونکہ ڈیفالٹ سے بچانا تھا. یہ الٹیمیٹم کی کہانی تو نہیں ہے. آج تک آپ اور آپ کے لیڈر ہی بتاتے رہے کہ ہم نے حکومت ورنہ نہیں چلانی تھی، وہ تو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے چلائی. وہ تو اب آپ کہہ رہے ہیں الٹیمیٹم کی وجہ سے چلائی. ڈیفالٹ سے تو ملک بچا نہیں ہے، ان کو پرچی پہ کچھ یہ نہیں، وہ ڈیفالٹ سے بچ نہیں گیا. بالکل بچا ہے، لیکن چلائی کس وجہ سے؟ ایک بات اس کو پرچی پہ ان کو ایک چیز لکھتی ٹھیک ہے، ہے. ایک بات تو میرے پاس کہ وقت نواز کم ہے، شریف صاحب بالکل. نے بہت ساری تسلیم چیزیں کر ذہن میں لیا رکھنی کہ وہ پڑتی ہیں. ڈائریکشن دیتے رہے. ٹھیک ہے،